علماء فرماتے ہیں کہ یہاں صرف حضور کی بات نہیں ہو رہی ہے، حضور کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اللہ فرما رہا ہے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اب قیامت تک جو حضور کا ذکر کرے گا اس کا ذکر بھی بلند کر دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی بات سمجھ میں آئی ہے کہ حضور کے ہو جائے تو پھر اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا، اور جو حضور کا نہیں ہے تو پھر ہم ان سے دور ہو جاتے ہیں، چاہے والد ہی کیوں ہو۔ اور ایسے واقعات ملتے ہیں۔ دیکھو اسلام نا، میں نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہوں، آپ نے ماشاءاللہ یہاں تشریف لے کر آئے، میں ایک بات بھی ایسی نہیں بتاؤں گا جو نہیں ہوئی۔ روز ائمہ کرام مسجد کے اندر ہر جمعے کو میلاد میں سب یہی باتیں بتاتے ہیں۔ آپ سمجھیں گے نا تو آپ کے لیے قرآن کی ایک آیت بھی آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے، اور نہیں سمجھیں گے تو قرآن مقدس پورا پڑھ کر بھی سنا دیا جائے گا تو آپ نہیں راستے پر آ پائیں گے۔ تو میرے کو اس بات کو نہ سمجھے کہ میں مراد آباد سے آیا ہوں، کوئی اسپیشل لیکچر آپ کو پرووائڈ کر دے جاؤں گا، ایسا نہ سمجھیں۔ ہر وقت آپ کے پاس اللہ عز و جل سے کنیکشن موجود ہے، اپنا تعلق اللہ سے قائم کیجئے۔ اللہ عز و جل، میرے دوست جو ہیں حفاظ کرام، تو میں ان سے جب بھی ملتا ہوں تو یہ پوچھتا ہوں کوئی آیت سنا ہے، کوئی آیت سناؤ اور اس کا مطلب بھی بتاؤ کہ اللہ عز و جل نے ہم سے کیا کہا۔ اس کے ضمن میں ایک بات بھی میں کہنا چاہوں کہ ایک ویڈیو میں نے ایک ترکی کے عاشق رسول کی بات سنی اور بڑی پیاری ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملاقات ہو جائے، زیارت ہو جائے، توجہ ہے نا پیچھے تک؟ ماشاءاللہ۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، زیارت ہو جائے، تو تم ان سے کیا سوال کرو گے؟ تو وہ بظاہر دنیا دار شخص ہے، وہ حیرت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہت دیر تک جواب نہ دینے کے بعد اس نے کہا کہ میں جواب سوال نہیں کر پاؤں گا۔ تو پوچھا کیوں؟ حضور ملیں گے تو کچھ تو پوچھو گے نا۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ توجہ سنیں کہ میں نے اگر وہ بات پوچھ لی جو وہ پہلے ہی ارشاد کر چکے ہیں تو وہ مجھ سے کہیں گے میرے امتی میں تو یہ بات کہہ چکا ہوں، کیا تم نے میرے ارشاد کو نہ پڑھا؟ تو میں کتنا شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ سب کچھ کہہ چکے ہیں۔ یا تو ان سب کو پڑھنے کے بعد جاتا کہ یا رسول اللہ کچھ نیا ارشاد فرما دیجیے۔ اب وہ اگر پوچھیں گے تو کہتا ہے بندہ بظاہر دنیا دار شخص ہے لیکن عشق کی مثال ہے واقعی، کہتا ہے کہ رسول کے پاس جا کر میں پوچھوں گا تو کہیں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ حضور کہیں گے کہ تم نے میری حدیث نہیں پڑھی، جو قرآن مجھ پر نازل ہوا وہ تم نے نہیں پڑھا، اس میں جو پیغام اللہ عز و جل نے تیرے لیے اتارا نہیں پڑھا، تو میں کیا جواب دوں؟ اور یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے لیے پیغامات موجود ہیں۔ اپنی زندگی کو سے پڑھیے، کتابوں سے پڑھیے، علماء سے سنیے، اور قرآن سے تو ایسا ربط قائم کر لیجئے، ایک کنیکشن اللہ عز و جل سے ایسا بنا لیجئے کہ ہر معاملے میں توکل کر لیجئے۔ کچھ بھی پریشانی ہو، میں الحمدللہ اس بات کو تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ میں جب بھی پریشانی میں آیا میں نے اللہ پر توکل کر لیا، اور جب میں نے اللہ پر مکمل توکل کر لیا اور سب کچھ اس کی ذات پر چھوڑ دیا، میں پریشانی سے ایسے نکل آیا جیسے پریشانی ہے ہی۔ یہاں تک کہ قرآن مقدس کی ایک آیت وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ مجھے پتلی کا جب بھی درد اٹھا میں نے ہاتھ رکھ کر پڑھ لیا، شاید 5 سیکنڈ کے بعد درد زائل ہوا۔ جب بھی میں مشکل میں آیا میں نے دل سے پڑھ لیا اور دل سے سونپ دیا یا اللہ باقی تو جان۔ تو بندے کا جو تعلق ہے وہ سورہ فاتحہ کے اندر جب کہا جاتا ہے یا اللہ عز و جل، چاند نہیں، سورج نہیں، دریا نہیں، پہاڑ نہیں، کچھ بھی نہیں، معبودان باطل جو 360 کعبے میں رکھے تھے نہیں، 33 کروڑ جو یہاں ہے نہیں، یا اللہ ایا کرنا، تیری ہی عبادت کرنا، کسی کی نہیں، نہ کسی چرند نہ پرند کی، ہم تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور حقیقت میں مدد جو تیری طرف سے آنی ہے وہ تجھی سے طلب کریں۔ انبیاء، اولیاء، یہ ملائکہ نے جو مدد کی یا ان سے جو مدد طلب کی جاتی ہے وہ بھی حقیقت میں اللہ کی طرف سے۔ تو جب بندہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لے گا، اللہ عز و جل کی طرف ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا شروع کر دے گا، میرے بھائیوں میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، میرا تجربہ یہ ہے کہ پریشانی سے فوراً نکل جائے گا۔ آپ کا کام کسی نے ایکسپورٹ کا کام کاٹ دیا، ایکسپورٹر کی ٹینشن مت لو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا لو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کہو کہ یا اللہ عز و
نظر آتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ارشاد ہوتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں, مَن يَتَّقِ اللَّهَ, اس میں میں نے اس آیت کے ترجمے کو جب پڑھا, اس میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رزق دے گا, رزق بے حساب دے گا, لیکن کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے پہلے لگا دی, مَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈرتا ہے. اب ہم کہیں کہ یا اللہ ہمیں غیب سے روزیاں عطا فرما, لیکن میں تجھ سے ڈرتا یوں نہیں ہوں کہ مجھے گانے سننے, جھوٹ بولنا ہے, نمازیں قضا کرنی ہے, غیبتیں کر کے مسلمانوں میں جھگڑے کرانے ہیں, پھر میں ڈرتا کب ہوں اللہ سے؟ ڈرتا کب ہوں؟ اگر ڈر ہے تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا من یتق اللہ, جو اللہ سے ڈرتا اس کے رزق کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی. اے میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرنا شروع کرو, اللہ سے خوف رکھنا شروع کر دے کہ مالک ہمارا ہر وقت دیکھ رہا ہے. قرآن مقدس کی ایک آیت کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ میں تمہیں چند آیتیں سناتا ہوں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اگر تم اسے سن کر رو گئے تو تم جنت میں, تم سب جنت میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ پوری سورت پڑھتے ہیں, صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ رونے لگتے ہیں, کچھ نہیں روتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ اگر تمہیں رونا نہیں آئے تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں, رونے جیسی صورت بنا دوں. اب جس نے رونے جیسی صورت بھی بنا دی وہ بھی جنتی. اب ارشاد کیا ہو, الہاکم التکاثر. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگوں کے پاس دکانیں ہیں, جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں, جتنے لوگ کیریئر بنا رہے ہیں, BUMS MBBS وغیرہ میں جا رہے ہیں, جو بھی دنیاوی طور پر جہاں بھی بزی ہیں, جنہوں نے اپنا شیڈیول بنا رکھا ہے, یہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. ارشاد ہوتا ہے الہاکم التکاثر, تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, مال کی زیادہ طلبی نے کہ مال زیادہ آنے والا ہے, چلو اصل بات میں پڑھ لو, فلاں جگہ جانا ہے, وہاں پر ڈیل کرنی ہے, میٹنگ کرنی ہے, آج کی نمازیں بعد میں پڑھ لوں گا. تو یہ غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے, خوشحالی کی زیادہ طلبی نے, اس چیز کی طلب نے کہ میرے ایک مکان کی بجائے 2 مکان ہو جائے, میرے پاس نارمل اینڈرائڈ موبائل کی بجائے iPhone 15 ہو جائے, میرے پاس بائک تو بلٹ والی ہو جائے. تو اس چیز میں بندے نے اپنے آپ کو ایسا گھیر کے رکھ دیا ہے کہ اب وہ اپنے وقت کے اندر نماز کا وقت نہیں نکال پا رہا. اور یہ ارشاد ہوتا ہے الہاکم التکاثر, اتنا غافل رکھا تم نے مال کی زیادہ طلبی نے. اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں سوچ کر دیکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے, کیا دکانوں پر بیٹھ کے ہم نمازیں قضا نہیں کرتے؟ کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے کہ جاب پر جاتے ہیں تو ہیلے بہانے کرتے ہیں, ہماری جاب پر تو حالات ایسے ہیں وضو کا جگہ نہیں ملتی. میں ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر ایز اے سافٹ ویئر پروگرامر دہلی کے اندر کام کر چکا ہوں, لیکن میں وہاں پر جاتا تھا اور میں نماز پڑھتا تھا تو وہاں کی جو چیئر پرسن تھی میرے کو اسپیشل کمرہ پرووائڈ کیا تھا. اس کے بعد مراد آباد کے اندر گاندھی نگر پبلک اسکول, اگر آپ نے سنا ہو, گاندھی نگر پبلک اسکول ایسا ہے جہاں پر ایک بھی مسلم کینڈیڈیٹ ٹیچر نہیں ہے. وہاں پر دہلی کی طرف سے مجھے بھیجا گیا, ایسی جگہ پر جا کر میں نے 60 ٹیچرز کو ٹرین کیا اور مجھے اسپیشل روم دیا گیا نماز ادا کرنے کے لیے, جہاں وہ مسلمان کو قبول نہیں کرتے, اللہ نے اسی جگہ بھیج کر اسے نماز بھی ادا کرائی. سبحان اللہ. میں بادشاہ ہو کر وہاں بیٹھا تھا. میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں, میری کوئی تعریف نہیں, تعریف اللہ عز و جل کی. میں آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب تک انہوں نے مجھے داڑھی میں دیکھا تو سوچا کہ کوئی مولانا ہے, اور یہی سوچا کہ this person is very ridiculous, he is just knowing nothing about it. اور جب انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا تو I was the number 1 person over there. ٹیچر میں سب سے نمبر پہ جب میرا نام بلایا گیا تو جو کئی سال پرانے ٹیچرز تھے وہ حیرت میں رہ گئے کہ یہ پروفیسر کون ہے. تو میں اس بات کو اس انداز میں دیکھتا ہوں کہ یا اللہ جو تیری مخالفت کرتا ہے, جو تیرے ساتھ میں خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی مسلمان نہیں آئے گا, وہاں تو نے مسلمان کو سرکاری طور پر بھیجا, وہاں تو نے مسلمان کو نہ صرف سرکاری طور پر بھیجا, سارے کے سارے اسٹاف کو مجھے سے ٹرین کرایا, اسپیشل روم کے اندر اسپیشل طریقے سے مجھے نماز ادا کرنے کے لیے اسپیشل کمرہ بھی دیا. میں اس کی رحمتوں کی کیوں نہ قربان جاؤں. کون ہے جو اس کے مقابلے پر آنے والا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی یہ معاملات کھڑے کرے گئے جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا, اور بتوں کو توڑنے کے بعد جب دربار اس کا لگایا گیا نمرود کا, تو نمرود کے ساتھ بڑے بڑے پنڈت بیٹھے ہوئے تھے اور حیرت میں تھے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں
اور کہا جاتا ہے کہ تم نے یہ کرا، کس نے کرا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے پوچھو، یہ جو بڑا بت کھڑا ہے جس نہیں ٹوٹا ہے، اس سے پوچھو، گلاڑا اسی کے پاس رکھا تھا، حضرت ابراہیم نے اس کو نہیں چھوا، باقی سارے کو توڑ دیا تھا۔ اب جتنے پنڈت بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی تو زبانوں پہ تالے پڑ گئے، یہ بات کیا کہہ دی انہوں نے؟ ایسی زبردست بات کہہ دی ہے کہ ہمارے پاس جواب کوئی نہیں۔ اب حضرت ابراہیم چپ نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں بتا سکتا کہ کس نے توڑا ہے، یہ جو ٹوٹ گئے ہیں ان سے پوچھو، جو ٹوٹ گئے ہیں ان سے پوچھو تمہیں کس نے مارا۔ تو دو سوالات ایسے کیے نمرود کے دربار میں، ایسے باتیں کھڑی کری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ بڑے بڑے